السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں مبارک ہو۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے دل کی گہرائیوں سے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس بزم میں پیش ہے قرآن مجید کے آخری پارے کے آخری آدھے حصے کی تفسیر، تلخیص، ترجمہ۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام انوار قرآن میں۔ سورہ فجر ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھاتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں اور 10 راتوں کی قسم، یہ عید الاضحیٰ کی 10 راتیں ہیں، اور جفت اور طاق رات کی قسم، اور رات کی قسم جب وہ گزرنے لگے، اور قسم ہے اس شخص کی عقل مند کے واسطے جس میں کافی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کہتا تم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے کیا کیا عاد کے ساتھ جو بڑے ستونوں والے تھے، یعنی اللہ ان کو عاد کو ہلاک کر دیا، عاد نے سمود کو ہلاک کر دیا، اللہ نے فرعون کو ہلاک کر دیا، جنہوں نے زمین میں فساد کیا اللہ نے ہلاک کر دیا۔ آئے فساد کرتے گئے، ہلاک ہوتے چلے گئے۔ اللہ کہتا ہے کہ انسان کو نعمت دو تو ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر نعمت میں کمی کر دو تو پھر رونا روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کہتا دیکھو یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، مال دوسروں کا ہڑپ نہ کرو، اور دیکھو وہ دن بھی آئے گا جب زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، جب فرشتے سب بصف کھڑے ہوں گے، جب جہنم سامنے آ جائے گی، انسان یاد کرے گا لیکن کہاں اس کو اس وقت سمجھ ہوگی اور کہاں نصیحت حاصل کرنے کا موقع ملے گا، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ کہ اللہ کہتا ہے کہ ان میں جو نفس مطمئنہ ہیں اپنے رب کی طرف راضی خوشی لوٹ جا، میرے بندوں میں داخل ہو، میری جنت میں داخل ہو۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا الولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد۔ قرآن پاک کی یہ سورہ بلد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس شہر کی، اور اس سے مراد شہر مکہ ہے۔ اللہ نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ اس شہر میں آپ چل پھر رہے ہیں، ہم اس سے قسم کھاتے ہیں جس میں آپ چل پھر رہے ہیں، اور قسم ہے اس باپ کی جس نے اور اس کی جس نے پیدا کیا، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ یہ سچ ہے کہ انسان انتہائی مشقت میں پیدا ہوا ہے، اس سے اس کا تولیدی عمل بھی ظاہر ہوتا ہے، اور اس سے انسان کی زندگی کی تگ و دو بھی ظاہر ہوتی ہے جو اس کو جینے کے لیے کرنی پڑتی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اے آدم، کہیں یہ شیطان تم دونوں کو، آدم اور حوا کو، جنت سے نکال نہ دے، فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا، تم پڑ جاؤ مشقت میں۔ مشقت کیا کہ جنت میں انکا لا تظمأ فیہا ولا تضحا، نہ تو وہاں پیاس مسئلہ تھی، پانی کا مسئلہ تھا، نہ وہاں شیلٹر کا مسئلہ تھا، نہ وہاں بھوک کا مسئلہ تھا، نہ وہاں کپڑے کا مسئلہ تھا۔ اور دنیا میں آ کر کے انسان کو یہی تگ و دو کرنی پڑی کہ رہنے کو مکان ہو جائے، تن ڈھانپنے کو کپڑا ہو جائے، کھانے کو دانہ ہو جائے، پینے کو پانی ہو جائے۔ یہ ہے مشقت انسان کی، اگر دیکھا جائے تو ایک یہ مشقت ہے، اور یوں دیکھا جائے تو تولیدی عمل ہے وہ مشقت ہے۔ یہاں پہ انسان کو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو با اختیار با ارادہ بنایا ہے، اس کو مجبور نہیں بنایا ہے، خیر کی راہ بتا دی، شر کی راہ بتا دی، وہ جو راہ چاہے چلے، یہ اس کو اختیار ہے، اور یہی اختیار اس کے لیے جنت یا دوزخ، اللہ کے انعام یا اللہ کے عتاب کا مستحق بناتا ہے اور وجہ بنتی ہے۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها،
اس میں بھی اللہ تعالیٰ آگے چل کر کے وہی بات بتاتے ہیں کہ جو اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، وہ کامیاب ہوگا، اور جو اپنے نفس کو اور زیادہ ہلاکت میں ڈالے گا وہ سرکش ہوگا۔ پھر اللہ نے مثال دی ہے، ذکر کیا ہے سمود کا، کہ سمود کی ہلاکت ان کے طغیان کے باعث ہوئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی معجزاتی اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں، اس پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس کے بعد سورہ لیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قسم ہے رات کی جب وہ آفتاب کو چھپا لے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور قسم ہے اس چیز کی جو نر و مادہ اس نے پیدا کیا ہے، ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں بکھری ہوئی ہیں، یکجا نہیں ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی کوششیں یکجا کرے، ایک ذہن بنائے، ایک مزاج ہو جائے، تقوی اختیار کرے، اچھائیوں کو قبول کرے، آسانیوں کی راہ اختیار کرے، بخل اور بخل سے بچے، اچھائیوں کو جھٹلائے نہیں، نیکیوں کو اختیار کر لے، اور پھر اللہ کہتا ہے ہدایت ہمارے ذمے ہے، ہم ہدایت دیں گے۔ جو ہدایت سے دور بھاگتے ہیں ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ لوگ سرکش ہیں، وہ لوگ بدباطن ہیں۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ ہے، یہ وہ سورہ ہے، یہاں بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ابتدائی وحی آئی سورہ علق جو آگے آ رہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ ضحیٰ کے بعد یعنی یہ چوتھی سورہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وحی کا رک گیا، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کو بے چینی ہوئی، تو اللہ نے اس کے بعد یہ سورہ بھیجی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے دن کی روشنی کی اور قسم ہے رات کی جب وہ آئے کہ تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا نہیں ہے۔ جس طرح دن کی تھکن کے بعد رات کا آنا ضروری ہے، ویسے ہی ابتدائی وحی کے بعد اتنا وقفہ ضروری تھا کہ ذہنی اور جسمانی طور پر تم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ اس کا مقصد ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بشارتیں دی ہیں، وعدے کیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تم کو دے گا، تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب یاد دلایا حضور کی یتیمی، اور پھر بتایا کیسے اللہ ان کا سہارا بنا، کس طرح اللہ نے ان کو نہ صرف ہدایت دی بلکہ ہدایت کا امام بنا دیا۔ اللہ نے کس طرح سے ان کو مستغنی کر دیا لوگوں سے، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ یتیم کو جھڑکو نہ، مانگنے والوں کو بھگاؤ مت، یتیم کے اوپر زیادتی مت کرو، اپنے رب کی نعمت بیان کرو۔ اپنے رب کی نعمت کے بیان کا طریقہ یہ بھی ہے کہ مانگنے والوں کو دو، مستحقین کو دو۔ اس کے بعد سورہ علم نشرح ہے، اس میں صاف کہا گیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا دل، تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، تمہارا بوجھ اتار نہیں دیا، وہ بوجھ جسے تمہاری پیٹھ کو جھکا دیا تھا، ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا۔ تم جان لو کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، یہ بڑا وعدہ ہے، تکلیف کے بعد راحت، تکلیف کے بعد راحت۔ اللہ کہتا ہے کہ جب فرصت ہو تو کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورہ تین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تین، زیتون اور طور سینین وہذا البلد الامین کی 4 قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون والطور والسینین وہذا البلد الامین۔ در حقیقت دنیا کے 3 مذاہب اس سے وابستہ ہیں۔ تین و زیتون وہ جگہ جہاں انجیر کثرت سے ہو، زیتون کثرت سے ہو، اس سے حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش مراد ہے۔
तूर सीनीन हज़रत मूसा का तूर सीना मुराद है। वहादर बरदिल अमीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मक्का मुकर्रमा मुराद है। और इन तीनों नबियों के मानने वाले अपने अपने नबी की बड़ाई और अज़मत बयान करते हैं। तो अल्लाह इन तीनों को सामने रख के कहना चाहता है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बहुत खूबसूरत सांचे में ढाला है, बेहतरीन फरिश्त पैदा किया है। जैसे यहूदियत का तसव्वुर कि इंसान पैदाइशी नजिस है, गलत है, क्योंकि मूसा भी इंसान में पैदा हुए हैं। ऐसे ही ईसाइयों का कहना कि इंसान पैदाइशी गुनहगार है, गलत है, ईसा भी पैदा हुए हैं। ऐसे ही तब मुसलमान इस धोखे में न पड़ जाए तो हुजूर का हवाला दिया और इन तीनों जगहों के बाद कहा है कि इन तीनों जगहों पे तीन लोग पैदा हुए थे। वो जान लें कि इंसान बेहतरीन सांचे में ढाला गया है। ये उसके अमाल होते हैं जो उसको गिराते हैं और ऊँचे करते हैं, और वो लोग जो अमाल सालिहा करते हैं उनके लिए हमेशा नेकियां हैं, हमेशा खुशियां हैं, और जो बुरे अमाल करते हैं उनके लिए तबाही बर्बादी है। फिर वही सूरह है जिसकी मैंने 5 आयतें अभी पढ़ी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये वो 5 सूरतें हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गार हिरा में पहली पहल जिब्रील अमीन लेकर के आए थे, और इसकी अपनी बड़ी अहमियत है। जिब्रील अमीन ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 5 आयतें पढ़ाईं, याद कराईं, सुनाईं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद जब आए तो आप पे कपकपी तारी थी, आप काँप रहे थे। आपने फरमाया से खदीजा से, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझको चादर उड़ाओ। उनको चादर उड़ा दी गई। उस वक्त कुरान में आया, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर को ओढ़ने वाले, ऐ कमले के ओढ़ने वाले, कुम या अय्युहल मुज़म्मिल कुम इल्ला क़लीला, ऐ मुज़म्मिल चादर को ओढ़ने वाले खड़े हो। इन आयात में अल्लाह ताला ने बुनियादी चीज़ इंसान की तख्लीक बयान की है, फिर पढ़ने का अमल बताया है, और भी बताया कि तालीम कलम की राह से होती है। कलम का ज़िक्र है, पढ़ने का ज़िक्र है, इंसानी तख्लीक का ज़िक्र है, इंसान की सरकशी का ज़िक्र है, इंसान की इबादत गुजारी का ज़िक्र है, और फिर कुरान का अपना अंदाज़ है कि नाशुकरों का हश्र बुरा होगा, शुक्रगुज़ारों का हश्र क्या होगा। इसके बाद सूरह क़द्र है जिसमें इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये शब क़द्र का ज़िक्र है। वो रात जो 1000 महीने से बेहतर रात है, वो रात जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ है, वो रात जिसमें फ़रिश्ते उतरते हैं, वो रात जिसमें हक़ ताला शानहू अपने बंदों की बेतहाशा बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाता है। और इसके बाद सूरह बय्यना है, सूरह ज़िलज़ाल है। सूरह बय्यना में अहले किताब, मुशरिकीन और नाशुकरों का ज़िक्र है, और उनको बताया गया है कि वो लोग हैं जो हिदायत किया जाने के बाद भी फिर गए, और उसमें उसका अंजाम बताया गया है, उनका नतीजा बताया गया है। फिर क़यामत का ज़िक्र है सूरह ज़िलज़ाल में, जिसमें कहा गया है जब ज़मीन हिलेगी, जब ज़मीन अपना बोझ बाहर फेंक देगी, इंसान चीखेगा क्या हो गया है, ज़मीन अपनी ख़बर लोगों को बयान कर देगी, और उस वक्त इंसान भागा भागा फिरेगा, उसको नाम अमाल दिखाया जाएगा। अगर एक ज़र्रा भी भलाई होगी तो भलाई मिलेगी, एक ज़रा बुराई होगी तो बुराई मिलेगी। फिर सूरह आदियात है जिसमें ज़िक्र है उन घोड़ों का जो हाँफते हुए चलते हैं, उन घोड़ों का जो टाप मार कर गुजरते हैं, उन घोड़ों का जो सुबह को हमला करते हैं, जो रात हमला करते हैं, उन घोड़ों का जो गुबार उड़ाते हुए चलते हैं, उन घोड़ों का जो दुश्मनों के सफ़ों में घुस जाते हैं। और फिर अल्लाह कहता है कि इंसान नाशुक्रा है, और इंसान भलाई के लिए बहुत ख्वाहिश लालची वाक़ा हुआ है। फिर इंसान को चाहिए कि वो देखे
کہ جب قبر سے مردے نکالے جائیں گے اور جو سینوں میں راز چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہر کیے جائیں گے، تیرا رب ان سب سے واقف ہوگا۔ پھر القاریہ ملقاریہ، سورہ القاریہ ہے، گھڑ گھڑاہٹ، قیامت کا ذکر ہے، قیامت کی منظر کشی ہے کہ انسان پتنگوں کے مانند اڑیں گے، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے، جن کے نامہ اعمال بھاری ہوں گے وہ عیش و عشرت میں ہوں گے، جن کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، جو جہنم کا ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جہاں دہکتی ہوئی آگ ہے۔ پھر اللہ کی سورہ تکاثر ہے، وہ کہتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ جس نے اللہ کہتا ہے کہ تم کو مال کی بہتات نے غافل کر دیا، ہاں جب قبر دیکھو گے تب تم کو یاد آئے گا۔ اللہ کہتا ہے تم دیکھو گے، تم جہنم بھی دیکھو گے، تم جنت بھی دیکھو گے۔ اس کے بعد سورہ عصر ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی اگر پورا قرآن نہ بھی اترتا، جس میں اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی اور انسان کی تاریخ بتائی کہ انسان کا سودا ہمیشہ گھاٹے میں رہا ہے۔ اہل ایمان اس سے محفوظ رہے ہیں، وہ اہل ایمان جو نیک اعمال کرتے رہے ہیں اور جو صبر کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حمزہ ہے جس میں غیبت کی برائی ہے، پیٹھ پیچھے چغلخوری کی برائی ہے، لوگوں کے عیب نکالنے والوں کی برائی ہے، ان کا انجام ہے، بتایا گیا ان کا انجام کیا ہوگا۔ ان کا انجام حطمہ ہے، وہ ایسی آگ جو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے، وہ آگ جو تلووں کے نیچے آئے گی تو دلوں کو جلائے گی اور پھر اس کے بعد ان کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، وہ جہنم کے آگ کے ستونوں میں گھر جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ فیل ہے جس میں ذکر ہے ہاتھی والوں کا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے، جس میں ابرہا ہاتھی کا لشکر لے کر کے آیا تھا اور جس کو اللہ نے تباہ ہلاک کر دیا۔ یہ وادی محصر میں ہلاک ہوئے ہیں جو مزدلفہ سے پہلے ہے، اس لیے حکم ہوتا ہے کہ وادی محصر سے گزر جاؤ، وہاں ٹھہرو مت، اور کنکریہ مارنے کے لیے شیطان کو وادی مزدلفہ سے لو، محصر سے مت لو۔ اس میں چڑیوں کا ذکر ہے، یہاں پہ بتا دوں طیر نبابیل سے مراد ابابیل چڑیا نہیں ہے، طیر نبابیل چڑیاں جھنڈ در جھنڈ۔ یہ الگ کی بات ہے کہ ہندوستان میں ابابیل نامی ایک چڑیا ہوتی ہے، ایک چڑیا جس کو ہندوستان میں ابابیل کہا جاتا ہے۔ ہم معنی جوڑ لیتے ہیں عربی زبان میں، ابابیل جمع ہے لفظ بالا کی جس کے معنی جھنڈ در جھنڈ آتے ہیں۔ پھر قریش کی سورہ قریش ہے، بتایا گیا ہے ان کے دو سفروں کا ذکر ہے، ایک جاڑے میں ایک گرمی میں۔ وہ گرمی کا سفر کرتے تھے بحر روم کی طرف اور جاڑے کا سفر کرتے تھے بحر ہند کی طرف، ان کا کاروباری سفر ہوتا تھا۔ اللہ نے بتایا ہے کہ تم کو خانہ کعبہ کی کہ پڑوس کی وجہ سے تمہارا تحفظ کیا جاتا ہے اور تم کو اللہ بھوک سے نجات دیتا ہے، تمہیں اللہ روزی دیتا ہے۔ پھر سورہ معاون ہے، عربی زبان میں معاون کے معنی زکوٰۃ کو کہتے ہیں۔ اس میں بڑی تاکید ہے کہ دین کو اختیار کرو۔ برائیاں ان لوگوں کی ہے جو یتیموں کو قریب نہیں کرتے، ان کا حال سنتے نہیں، ان کو بھگا دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ ایسے نمازی کس کام کے جو نماز پڑھتے ہیں نماز سے غافل رہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طعنہ دیا گیا تھا کہ ان کے اولاد نرینہ نہیں ہیں تو اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ جب یہ 3 آیتیں لکھی گئیں اور مکے والوں سے کہا گیا کہ یہ 3 ہیں، 4تھی آیت لکھ دو، تو لکھ نہیں سکے۔ ایک نے آگے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ اس کے بعد سورہ کافرون ہے جس میں صاف کہا گیا ہے اہل کفر اپنے کفر پہ رہیں، اہل ایمان اپنے ایمان پہ رہیں۔ پھر سورہ فتح ہے کہ جب فتح آئے گی تو لوگ دین میں داخل ہوں گے۔ جب یہ آیت سورہ اتری ہے تو مسلمانوں نے جشن منایا، خوشی ظاہر کی،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہے، رونے لگے۔ لوگوں نے کہا بڑے میاں تم کیوں روتے ہو، تمہارا عجیب معاملہ ہے، ہم خوش ہوتے ہیں تم روتے ہو۔ انہوں نے کہا اس سورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا اعلان ہے، اب نبی کا کام ختم ہو گیا ہے، اب نبی ہمارے بیچ نہیں رہیں گے، اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ لہب ہے، جو حضور کا چچا ابو لہب، جس نے حضور کی پیدائش کی خوشی میں اپنی باندھی آزاد کر دی تھی، لیکن دین نہ قبول کرنے پہ اور حضور کی دعوت کو رد کر دینے پہ، حضور کی دشمنی اختیار کرنے پہ اس کا جو حشر ہوا، اس کی بیوی کا بیان ہے، اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ کی توحید ہے، قل هو اللہ احد، اس کی احدیت ہے، اس کی صمدیت ہے، اس نے پیدا نہیں کیا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اس کے بعد معوذتین ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ عجیب بات ہے، یہاں یہ دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتیں بتائی گئی تھیں سحر کو دور کرنے کے لیے۔ آپ پہ سحر ہو گیا تھا، جادو کر دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر کے دم کیا۔ جبرائیل امین آئے، انہوں نے بتایا، آپ نے بلا کے لوگوں کو بتایا کہ کہاں کہاں جادو دفن کیا گیا اور نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے نجات ملی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، آپ نے پناہ مانگی خدا کی، کس سے؟ صبح کے مالک کی پناہ میں گئے، اس برائی سے، مخلوقات کے شر سے۔ اور رات جب چھا جائے اور رات جب آئے تو اس کی جو برائی آتی اس سے، اور گانٹھیں مار مار کر کے پھونکنے والوں کی شر سے، اور حاسد کے شر سے۔ ایسے ہی قل اعوذ برب الناس، پھر ملک الناس، الہ الناس، یہاں بھی خناس و وسواس سے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، چاہے وہ جن ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ ای ٹی وی اردو کے حوالے سے ہمارے معزز ناظرین کی سماعت سے پورے قرآن کی تلخیص ترجمے کی شکل میں، تفسیر کی شکل میں سامنے آ گئی۔ یہ واقعہ ہے کہ قرآن ایسا بحر ذخار ہے کہ عمریں بیت جائیں، اس کے مفاہیم و معانی کا سراغ لگا کر پورا بیان کر دیا جائے ناممکن ہے۔ لیکن یہ سچ ہے کہ جہاں بہت کچھ نہ مل سکے، جو کچھ مل جائے وہ بھی کم نہیں ہے۔ آپ نے علماء کرام کے بیانات سنے، میرے حصے میں اس آخری پارے کے بارے میں کچھ بیان آیا تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کس حد تک انصاف کیا، انصاف تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کی ترجمانی اور قرآن کا بیان آسان کام نہیں ہے۔ لوگوں نے عمریں گزار دیں اور یہی محسوس کرتے رہے کہ ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ سورہ بقرہ کے سمجھنے میں حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3.5 سال لگا دیے تھے۔ فرمایا مجھ کو 3.5 سال لگ گئے سورہ بقرہ کے سمجھنے میں۔ بہرحال جو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو ہو سکا آپ کے سامنے میں نے اپنی بساط بھر رکھ دیا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اپنے رسول، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم سب کو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم وسبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ أسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك
والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل ذم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجۃ هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے عبادات کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے خاص کر لے، اے اللہ ہمیں جو کمزوریاں ہیں دور فرما، اے اللہ جس میڈیا کے ذریعے تیرے دین کی اشاعت و تبلیغ